اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جس کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مسلمان 2 مرتبہ پیس اور مرسی کی بات کرتا ہے، جس کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مسلمان 2 مرتبہ پیس کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کی رحمت مسلمان غیر مسلم سب کے لیے عام ہے۔ کیا اس کتاب میں وائلنس ہو سکتا ہے؟ جس کتاب کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے، جو تمام مذاہب والوں کا رب ہے۔ کیا اس کتاب میں وائلنس ہو سکتا ہے؟ جس کتاب کی یہ تعلیم ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے اور ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینا ہے، کیا اس کتاب میں وائلنس ہو سکتا ہے؟ جس کتاب کو پڑھ کر برسہ برس سے لڑنے والے آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، کیا اس کتاب میں وائلنس ہو سکتا ہے؟ جس کتاب کو پڑھنے کے بعد بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے بچیوں کی پیدائش پر فخر کرنے لگے، کیا اس کتاب میں وائلنس ہو سکتا ہے؟ جس کتاب کو پڑھ کر پتھر جیسے دل موم کی طرح نرم ہو جائے، کیا اس کتاب میں وائلنس ہو سکتا ہے؟ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا، جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی، اس نبی کی یہ تعلیم ہے کہ کتے کو پانی پلاؤ جنت میں جاؤ اور بلی کو پیاسا رکھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کیا اس کتاب میں وائلنس ہو سکتا ہے؟ وائلنس، تشدد، انتہا پسندی، بربریت اس ظالم وسیم رضوی کے دماغ میں ہے، اس کے نیچر میں ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ یہ کئی سالوں سے اپنے آقاؤں کے اشارے پر ناچنے والا بندر ہے اور اس کا عبرتناک انجام دنیا دیکھے گی اور آخرت میں تو ہم دیکھیں گے۔ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو ایک خاص پس منظر کے تحت ہیں، قرآن مجید کی جو آیتیں ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی تھیں، اس کو یہ آؤٹ آف کانٹیکس پیش کر کے لوگوں میں ایک منفی خیال اور ایک جھگڑے کا، فساد کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بدبخت، اگر تیرے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ قرآن مجید میں اچھی، نعوذ باللہ، اچھی باتیں اور اس طرح کی باتیں کیسے آ سکتی ہے، تو تیرا یہ کام تھا کہ تو کسی سے سمجھتا، اہل علم کے پاس جاتا۔ اسکول میں، کالج میں کوئی سبق، کوئی لیسن بہت ٹف ہو تو کیا کرتے ہیں، وہ لیسن کو ہٹانے کی کوشش کرتے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ تو اٹ واز یور ڈیوٹی ٹو انڈرسٹینڈ، جا کے سمجھنا تھا۔ اہل علم تجھے سمجھاتے کہ بابا یہ جو آیتیں ہیں یہ نارمل حالت کی بات نہیں ہے، جب مسلمانوں پر کوئی جماعت حملہ آور ہو جاتی ہے تو اس کی دفاع میں اللہ نے یہ احکام نازل کیے ہیں جو کہ ہر ملک کے، ہر کنٹری کے احکام ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی اچنبے کی بات ہے، کسی بھی ملک پر جب کوئی اٹیک کرتا ہے، فورینرز کا اٹیک ہوتا ہے، تو اس کے دفاع میں، اس کے ڈیفنس میں ہر ملک کی کچھ گائیڈ لائنس ہوتے ہیں۔ تو اسلام کی بھی بڑے پیارے گائیڈ لائنس ہیں، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام میں اللہ کے نبی نے جو اصول بیان کیے ہیں یہ پوری دنیا کے لیے یہ رہنمایانہ خطوط ہیں۔ دیکھیں کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ یہ اس پس منظر کی آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس پیش کرنا اور مسلمانوں میں ایک بے چینی پیدا کرنا اور لوگوں میں ایک اشتعال انگیزی پیدا کرنا، یہ اس خبیث اور ملعون کی شروع سے عادت رہی ہے۔ پہلے مسلکی اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کیا، مسلمانوں نے اتحاد کا، ماشاءاللہ اتحاد کا ثبوت پیش کیا، اب یہ اس طرح کے حساس موضوعات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اے ظالم، تیرا یہ ناچنا اور تیرا یہ فتنہ مچانا یہ چلنے والا نہیں ہے۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں کی لوگوں کی سوچ بڑی پختہ ہے۔ چند لوگ ہوں گے جو تیری شرارت میں ہیں اور تو ان کی شرارت کے بلبوتے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہاں ہندوستان کے سب لوگ، تمام ہندوز، عیسائی، کرسچنس، ماشاءاللہ اللہ نے یہاں کے لوگوں کے ڈی این اے میں سکون، جمہوریت، پیس اور ہارمونی کو رکھا ہے۔ وہ تیری اس طرح کی رذیل حرکتوں سے
وہ اپنا امن اپنا سکون خراب کرنے والے نہیں ہیں۔ جس طرح مسلمان امن و سلامتی کا شہدائی ہے، اسی طرح ہندوستان کے تمام مذاہب والے بھی امن اور سکون ہی چاہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے خبیث اور بندر قسم کے لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں، اس کا جواب گورنمنٹ کو، حکومت کو دینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو اریسٹ کریں، اور ملینس آف پیپل کے جذبات کو سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنے اور ان کو ہرٹ کرنے کی وجہ سے ان کو اریسٹ کریں، تاکہ ان کو پھر آئندہ سے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوئی ہمت نہ ہو۔ اس بدبخت سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر کوئی بھی بات دین کی سمجھ میں نہ آئے تو اگر واقعی سمجھنا ہے تو اہل علم کے پاس جائیں، اہل علم سے گفتگو کریں، بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ اور تمام مسلمان بھائیوں سے بھی ہماری اپیل ہے کہ آپ اس طرح کی جو بھی قرآن مجید پر اعتراضات ہوتے ہیں، نہ صرف قرآن مجید بلکہ دین اسلام پر ہونے والے اعتراضات کی فہرست ہے، بہت سے اعتراضات شروع دور سے ہوئے ہیں، تو آپ ان اعتراضات کو پڑھ کر ان کے جوابات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور اپنی جدید نسل کو، نئی نسل کو بھی بتائیں کہ دین اسلام پر کس کس طرح سے اعتراضات اور حملے ہوتے ہیں، اور مسلمان ہر حالت میں اطمینان کے ساتھ ان کو جواب دیتا آ رہا ہے، اور یہی کام ہم کو آئندہ بھی کرنا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اسلام پر ہونے والے اعتراضات کو پڑھیں اور ان کے جوابات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، تاکہ آئندہ ہمارا کسی سے سامنا ہو جائے اور وہ کنفیوژن کا شکار ہیں تو ہم ان کے کنفیوژن کو دور کریں۔ اور اس ذلیل کے بارے میں ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ متحد ہو کر اس کے خلاف احتجاج پرامن انداز میں کریں، اور حکومت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں، کارروائی کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔